اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق، صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کے ذریعے نہ صرف اپنے دشمنوں کو حیران کر دیا بلکہ اکثر انہیں ایمان کی روشنی سے بھی منور کر دیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک جادوگرنی کا بھی ہے جو نہ صرف اسلامی دشمنی میں حد سے بڑھی ہوئی تھی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جادوگری سے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کی روشنی کتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ باطل کو مانند کر ہی دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تبلیغ اسلام فرما رہے تھے۔ مدینے میں کچھ یہودی اور مشرکین ایسے بھی تھے جو اسلام کی خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ انہی میں ایک عورت بھی شامل تھی جو جادوگری میں مشہور تھی۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے اور وہ شیطانی چالوں کے ذریعے ان کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی۔ یہ جادوگرنی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اسلام کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین سے لوگوں کے دل نور ایمان سے منور ہو رہے ہیں اور جادو شرک کی گمراہی سے نکل رہے ہیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے، نعوذ باللہ۔ یہ جادوگرنی کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا مشاہدہ کرتی رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرتے ہیں، کہاں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابہ کون ہیں۔ اس نے مختلف ذرائع سے معلوم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک خاص کنویں کے قریب سے گزرتے ہیں، چنانچہ اس نے وہاں اپنے جادوئی عملیات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شیطانی قوتوں کو مدد کے لیے پکارا اور ایک خاص وقت میں کچھ جادوئی عمل کیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ڈال سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی دنیاوی طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس واقعے کو ایک آزمائش کے طور پر رکھا تاکہ امت کو جادو کے اثرات اور ان سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ جادوگرنی کے عمل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ خاص کام کیے ہوں، حالانکہ وہ نہ کیے ہوتے تھے۔ یہ ایک عارضی کیفیت تھی جو اللہ کے حکم سے واقع ہوتی تھی۔ جادوگرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے خاص جادو تیار کیا۔ اس نے شیطانی قوتوں کی مدد سے ایک جادوئی تعویذ بنایا اور اسے ایک کنویں میں گرا دیا۔ یہ کنواں مدینے کے باہر تھا اور وہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ جادوگرنی کا خیال تھا کہ جب تک وہ تعویذ پانی میں رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثرات پڑیں گے۔ چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ کنواں اور اس میں پڑا ہوا جادوئی تعویذ دکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی حقیقت بتائی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی ہدایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کنویں تک پہنچے جہاں وہ تعویذ چھپایا گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کے اندر سے وہ تعویذ برآمد کیا۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کچھ عجیب و غریب چیزیں بندھی ہوئی تھیں، جیسے بال، دھاگے اور مخصوص گرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ جیسے جیسے آپ پر یہ آیات پڑھتے گئے تعویذ کی گرہیں کھلتی گئی اور جادو کا اثر ختم ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور جادوگرنی کی چالاکی ناکام ہو گئی۔ جب یہ واقعہ سامنے آیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ کیسے اللہ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے شر سے بچایا۔ جادوگرنی کو جب یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جادو ناکام بنا دیا ہے تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا واقعی اس نے یہ جادو کیا تھا؟ وہ شرمندہ ہو کر اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک تھا جس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کے بعد مدینے کے لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا اور وہ جادو اور کہانت کو چھوڑ کر مکمل طور پر اسلام کے پیروکار بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جادو حقیقت میں موجود ہوتا ہے لیکن اس کا توڑ اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس ہر طرح کے شیطانی اثرات سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہی اصل طاقت ہے۔ برے لوگ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جادوگروں اور کاہنوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اسلامی تعلیمات میں ایک بڑی نشانی ہے کہ سحر اور شیطانی اثرات کے مقابلے میں اللہ کی قوت سب سے بڑی ہے۔ آج بھی جو لوگ جادو کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور قرآن اور ان کی آیات کا ورد کرنا چاہیے جو ہمیں شیطان اور برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچائے اور ہمیشہ حق کی راہ پر چلائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔